معزز سامعین کرام، آج چونکہ اسٹیج پر علماء کرام کی کثیر تعداد ہے اور الگ الگ مدارس کے ذمہ داران موجود ہیں، صدر قاضی شہر حضرت علامہ مولانا حسین احمد حبیبی صاحب کے ہمراہ جب میں یہاں آ رہا تھا تو انہوں نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ عام طور پر مدارس میں جو علماء کرام تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان کی فراغت ہونے لگتی ہے تو ان کے سامنے سمجھیے کہ ایک طرح کا اندھیرا رہتا ہے کہ کس طرح سے اپنے مستقبل کو سنوار سکتے ہیں اور کہاں روزگار یہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ یہ کتنا ہی اچھا موقع ہے، گولڈن چانس ہے کہ کیوں نہ میں آج اس بارونق اسٹیج سے اپنے موضوع کا انتخاب کچھ اس طرح سے کروں، مدارس کے فارغین اور روزگار کے مواقع۔ کیا کہنے ہیں؟ مدارس کے فارغین اور روزگار کے مواقع، علماء اینڈ اپرچونیٹیز آف امپلائمنٹ۔ کیا کہنے رکھتے ہیں؟ اگر آپ نے میرا موضوع سن لیا ہے تو بہت اچھی بات، اور اگر نہیں سنا ہے تو ایک مرتبہ اور سن لیں، مدارس کے فارغین اور روزگار کے مواقع۔ کیا کہیں؟ میں اس ٹاپک پر تقریباً 20 برسوں سے ریسرچ کر رہا ہوں۔ کتنے برسوں سے؟ اب آپ سوچیں کہ جب میں 20 برسوں سے اس پر ریسرچ کر رہا ہوں اور ایک دو جگہ نہیں بلکہ 50 سے 60 بڑے بڑے مجمع میں گفتگو کر چکا ہوں، اور ہر مرتبہ گفتگو کرنے کے بعد نئی تحقیق میرے سامنے آتی ہے، اور کچھ اس طرح سے تحقیق سامنے آتی ہے کہ آج میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ اگر ہم نے صحیح طور پر غور کیا، اگر ہم نے علماء کرام کی کاؤنسلنگ کی، اگر ہم نے علماء کرام کا ڈیٹا تیار کر لیا، وہ علماء کرام جو یونیورسٹیز کے میدان میں ہے، وہ علماء کرام جو ڈاکٹری کے فیلڈ میں ہے، وہ علماء کرام جو عصری تعلیم کے میدان میں ہے، وہ علماء کرام جو الگ الگ میدان میں ہے، اگر ہم نے ان کا ڈیٹا تیار کر لیا اور ان ڈیٹاز کے ذریعے اگر ہم نے ان علماء کرام کے سامنے وہ ڈیٹا رکھ دیا تو نتیجہ سامنے آتا ہے کہ ایک دو نہیں بلکہ 1000 سے زیادہ ایسے مقامات ہیں جہاں پر علماء کرام کی اشد ضرورت۔ کیا کہنے ہیں؟ زندہ باد، ماشاءاللہ، واہ۔ عام طور پر یہ مفروضہ ہے کہ مدرسے میں جو لوگ پڑھتے ہیں تو وہاں سے فارغ ہونے کے بعد یا تو وہ مدرسے میں مدرس ہو جائیں گے، یا مسجد کے امام ہو جائیں گے، یا مکتب میں پڑھانے لگیں گے، ہے نا؟ یہ ایک مفروضہ ہے۔ لفظ مفروضہ کا استعمال بڑے بڑے علماء کرام ہیں، کئی مفروضہ ہے، مفروضہ لفظ مفروضہ کو ڈکشنری میں، آپ چونکہ 20 منٹ کا وقت ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ میں اختصار کے ساتھ گفتگو کروں۔ یہ ایک مفروضہ ہے۔ سچائی یہ ہے کہ اگر ہم غور کریں تو ایک دو نہیں بلکہ میں نے جیسا کہ تذکرہ کیا، سینکڑوں ایسے مقامات ہیں جن مقامات پر علماء کرام روزگار کے مواقع تلاش کر سکتے ہیں۔ بہت شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ ہم ان علماء کرام کی کاؤنسلنگ کریں جو بچے ہمارے ہاں آتے ہیں، مدرسے میں جو بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ہمارے ہاں کاؤنسلنگ کا کوئی سسٹم نہیں ہے۔ کیا کاؤنسلنگ کا نام آپ نے کبھی سنا ہے؟ کاؤنسلنگ کسے کہتے ہیں؟ ارے بتائیے، کاؤنسلنگ کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ عام طور پر علماء کرام کو کاؤنسلنگ کا علم نہیں ہے، نالج نہیں ہے، اور میں بنارس ہندو یونیورسٹی میں کاؤنسلنگ کا ممبر ہوں۔ میں آپ کو وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کاؤنسلنگ کے ذریعے وہ اسٹوڈنٹ جو ہماری یونیورسٹی میں آتے ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ اپنا کریئر کیا بنانا چاہتے ہیں؟ آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، انجینئر بننا چاہتے ہیں، رائٹر بننا چاہتے ہیں، پترکار بننا چاہتے ہیں، سائنٹسٹ بننا چاہتے ہیں، کلرک بننا چاہتے ہیں، ایڈمنسٹریشن کے میدان میں جانا چاہتے ہیں، سوشل سائنس کے میدان میں جانا چاہتے ہیں، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟
جب بچے کا ایک اسٹوڈنٹ کا ذہن ہمارے سامنے آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، سبحان اللہ، میں انجینئر بننا چاہتا ہوں، سبحان اللہ، میں سوشل سائنس کے میدان میں جانا چاہتا ہوں، الحمدللہ، میں ہوم ورک یہ بچوں کے لیے ہم جو ہے کاؤنسلنگ کرنا چاہتے ہیں، اسے کریئر بنانا چاہتے ہیں، الحمدللہ، ہم سیاست کے میدان میں جانا چاہتے ہیں، الحمدللہ۔ ان تمام کاؤنسلنگ کے ذریعے ہم الگ الگ کر لیتے ہیں۔ سیاست کے میدان میں جانے والے 100 طلبہ، سماجیات کے میدان میں جانے والے 200 طلبہ، سائنس کے میدان میں جانے والے 500 طلبہ، میڈیکل سائنس کے میدان میں آنے والے 1000 طلبہ۔ اس کے بعد ہم ان کی پلاننگ کرتے ہیں۔ واہ واہ، پلاننگ اس طرح سے کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ کہتے ہیں کیا ہے انہیں بھی جو ہے ہم گیہوں کا آٹا کھلائیں گے اور ہر ایک کو جو ہے گیہوں کا آٹا کھلاتے ہوئے چلے جائیں گے یا سب کو چاول کھلائیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہر انسان کے نیچر کے اعتبار سے انہیں غذا دی جاتی ہے۔ اگر مدرسے میں بچے آتے ہیں تو ان بچوں کی کاؤنسلنگ کرنی پڑے گی کہ میرے بچے یہ بتاؤ تم محدث بننا چاہتے ہو یا تم مفسر بننا چاہتے ہو یا تم ادیب بننا چاہتے ہو یا تم اور عصریات کے میدان میں جانا چاہتے ہو، تم عربی لٹریچر سیکھنا چاہتے ہو، تم اردو ادب کے میدان میں آگے بڑھنا چاہتے ہو، تم علم نحو کے میدان میں آگے بڑھنا چاہتے ہو، تم علم صرف کے میدان میں آگے بڑھنا چاہتے ہو، تم تحقیق کے میدان میں آگے بڑھنا چاہتے ہو، تم اسماء رجال کے میدان میں آگے بڑھنا چاہتے ہو۔ عام طور پر لوگوں کو اسماء رجال کے بارے میں نہیں معلوم۔ میرے دوست، میں چیلنج کے ساتھ کر سکتا ہوں کہ اس روئے زمین پر اسماء رجال کا جو سسٹم ہے، اس سسٹم نے پوری دنیا کے لوگوں کو، امریکہ، یورپ کی سرزمین پر بسنے والوں لوگوں کو تحقیق اور ریسرچ کی ایک بنیاد فراہم کی اور بتا دیا کہ تحقیق کس طرح کی جاتی ہے اور ریسرچ کس طرح کیا جاتا ہے۔ بہت اچھے، زندہ باد ڈاکٹر صاحب، بہت کیا کہنے۔ اب جب ہم کاؤنسلنگ کر لیں گے تو ہمارے پاس 50 طلبہ ایسے ہو جائیں گے جو مفسر بننا چاہیں گے، تو ہم انہیں ضروری تعلیم دینے کے بعد علم قرآن، علم تفسیر کی طرف توجہ دلائیں گے۔ کچھ بچے ایسے ہوں گے جو فقیہ بننا چاہیں گے تو علم فقہ پڑھائیں گے، کچھ بچے ایسے ہوں گے جو عربی لٹریچر پڑھنا چاہیں گے تو عربی لٹریچر والے اساتذہ ان کے ساتھ لگ جائیں گے، کچھ بچے ایسے ہوں گے جو اردو ادب میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ تو اس طرح سے جب آپ کیٹیگرائز کریں گے تو ایک ایسا وقت آئے گا جب آپ کے پاس سینکڑوں کی تعداد میں مفسر ہوں گے، سینکڑوں کی تعداد میں محقق ہوں گے، سینکڑوں کی تعداد میں فقیہ ہوں گے، سینکڑوں کی تعداد میں علم فلسفہ کے جاننے والے ہوں گے، سینکڑوں کی تعداد میں علم منطق کے جاننے والے ہوں گے، سینکڑوں کی تعداد میں عربی زبان و ادب کے اسکالر ہوں گے، سینکڑوں کی تعداد میں اردو ادب کے اسکالر ہوں گے اور آپ کے پاس پوری ٹیم موجود ہوگی۔ زندہ باد، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور اس اعتبار سے جب آپ آگے بڑھائیں گے تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور اس کی بنیاد مدرسے کی سرزمین پر جب بچے آتے ہیں تو ان کو یہ احساس دلا دیا جائے، ان کے والدین کو یہ احساس دلا دیا جائے کہ اے میرے بچے، تم اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے آئے ہو تو یہاں کا علم دین کے اعتبار سے بھی ہے اور دنیا کے اعتبار سے بھی ہے، یعنی تم دنیا میں بھی کامیاب رہو گے اور دین میں بھی کامیاب رہو گے۔ لیکن دعوت بغیر دلیل کے تام نہیں ہوتا۔ کیا بات بھائی، علم فقہ کا ہے نا، قاعدہ کلیہ ہے نا، دعویٰ بغیر دلیل کے تام نہیں ہوتا۔ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ آپ کے پاس ڈیٹا ہونا چاہیے۔ کیا ڈیٹا ہونا چاہیے؟ کہ مدارس کے وہ علماء کرام جو مدارس سے فارغ ہو کر کے یونیورسٹیز کے میدان میں گئے اور سینٹرل یونیورسٹی میں پروفیسر بن گئے، اسٹیٹ یونیورسٹی میں پروفیسر بن گئے، کالجز میں چلے گئے، یونیورسٹیز میں چلے گئے، BUMS بن گئے، اسی طرح سے بڑی بڑی کمپنیوں میں چلے گئے، جب اسی طرح سے IAS آفیسر بن گئے۔ جب آپ کے پاس وہ ڈیٹاز موجود ہوں گے اور نام کے ساتھ آپ بچوں کو یہ بتائیں گے کہ ڈاکٹر شاہد رضا مصباحی IAS آفیسر بن گئے، ڈاکٹر سجاد عالم مصباحی سینٹرل یونیورسٹی کے پروفیسر بن گئے، ڈاکٹر شاہد رضا مصباحی مولانا آزاد سینٹرل یونیورسٹی میں پروفیسر ہو گئے، اسی طرح سے آپ کے پاس سینکڑوں علماء کرام کی فہرست ہوگی تو بچوں کو یقین ہوگا کہ ارے میرا مستقبل ادھر بھی۔ بہت اچھا، واہ واہ واہ۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج
مدارس کے پاس نہ تو کاؤنسلنگ کا سسٹم ہے، نہ ہی ڈیٹاز کا سسٹم ہے، اور نہ ہی کوئی بھی لائے عمل ان کے پاس ہے کہ ہمارے ہاں آنے والا بچہ اس کا مستقبل ہم کس طرح کامیاب کر سکتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں چیلنج کے ساتھ کہ اگر آپ نے ہماری باتوں پر عمل کرتے ہوئے صرف چند برس کام کر لیا تو یقیناً آپ کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ پہلی بات، آپ جو بھی تعلیم دیتے ہیں اس تعلیم کے ساتھ بنیادی طور پر انہیں آپ انگریزی زبان ضرور سکھا دیجئے۔ اور یہ کہنے کی بات نہیں ہے کہ آپ 8 سال یا 10 سال بچوں کو پڑھاتے ہیں تو ان کی عربی زبان بہت اچھی نہیں ہونی چاہیے۔ بھائی اگر آپ کا بچہ انگلش میڈیم اسکول میں جا کر کے 3 سال 4 سال پڑھ کر کے بہترین انگریزی بولتا ہے تو کیا مدرسے میں جو سورس آف ایجوکیشن ہی تمام تعلیم ہی عربی زبان میں دی جاتی ہے تو کیا عربی زبان نہیں آنی چاہیے؟ اگر آپ نے صرف اتنا کام کر لیا، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ 8-10 سال انہیں پڑھائیے، صرف عربی زبان آپ انہیں اچھی طرح سے بولنے اور لکھنے پر قادر کر دیتے ہیں تو 1-2 نہیں بلکہ لاکھوں ایسے اسکالر کی ضرورت ہے جو عربی زبان کے ماہر ہیں۔ کیا کہنے، واہ۔ آج دلی کی سرزمین پر، ممبئی کی سرزمین پر، چنئی کی سرزمین پر، حیدرآباد کی سرزمین پر، کلکتہ کی سرزمین پر، لکھنؤ کی سرزمین پر، میٹروپولیٹن سٹیز میں اور بڑے بڑے شہروں میں عرب کنٹریز کے لاکھوں لاکھ مریض آتے ہیں اور دوسرے لوگ کمپنیاں بنا کر کے عربی جاننے والے لوگوں کو ہائر کر کے انہیں پیسے دے کر کے 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ روپے سیلری دے کر کے وہ رکھتے ہیں اور وہ مریضوں کی تیمارداری کرتے ہیں۔ تو آپ نہیں کر سکتے ہیں کیا؟ کیا بات، ہزاروں لاکھوں ایسی ویکنسیز موجود ہیں۔ اگر آپ نے صرف اور صرف عربی انگریزی زبان ان علماء کرام کو سکھا دی تو یاد رکھیں، میں جب 2009 میں برٹش گورنمنٹ نے مجھے گیسٹ آف آنر کے طور پر انگلینڈ کی سرزمین پر بلایا تھا تو اس وقت وہاں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے ہاں جو انگلش میڈیم اسکول چل رہے ہیں مسلمانوں کے خاص طور پر ان میں دینیات پڑھانے کے لیے انگریزی جاننے والے اسکالر کی ضرورت ہے، علماء کی ضرورت ہے، اور اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں 5000 ایسے عالم اسکالر کی ضرورت ہے جو انگریزی زبان میں دینیات پڑھا سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تب آپ یہ بتائیں کہ اگر ایک عالم دین کسی اسکول میں جا کر کے انگریزی زبان میں دین کی تعلیم دیتا ہے تو کیا یہ تعلیم دینا بعین ہی اسی طرح نہیں ہے جس طرح سے یہ مدارس میں تعلیم دیتے ہیں؟ ہے یا نہیں ہے؟ میرے دوست یاد رکھیں، یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ جو چیز غیر نافع ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ڈائناسور اس دنیا سے ختم ہو گیا اس لیے کہ وہ غیر مفید تھا۔ وہ جانور جو غیر مفید ہیں وہ دنیا سے ختم ہو جائیں گے، وہ پیڑ تمام کے تمام سوکھ جائیں گے جو نہ تو سائے دیتے ہیں اور نہ ہی پھل دیتے ہیں۔ اسی طرح سے وہ انسان عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا جو غیر نافع ہوتا ہے، اور وہ ادارے تباہ و برباد ہو جائیں گے جو غیر مفید ادارے ہیں۔ سچائی ہے ڈاکٹر صاحب، آپ اپنے مدرسوں کو مفید بنائیں۔ کیا کہیں، اور کس طرح سے مفید بنا سکتے ہیں مجھے اس پر ڈسکشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ان مدارس سے نکلنے والے علماء کرام اگر معاشرے کی ضرورت پوری نہیں کرتے ہیں، اگر قوم کی رہنمائی نہیں کرتے ہیں، اگر بڑے بڑے مجمع میں جا کر کے انگریزی اور عربی زبان میں خطاب نہیں کرتے ہیں، اگر ان کو جو ہے عربی زبان میں لکھنے کی ان کے اندر صلاحیت پیدا نہیں ہوتی ہے تو یاد رکھیں آنے والی نسل ہی نہیں بلکہ موجودہ نسل بھی آپ کو ریجیکٹ کر دے گی۔ اس لئے مدارس کے ذمہ داران کو یہ سوچنا ہوگا کہ ہم اپنے اداروں کو کیسے مفید بنائیں۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں یہ بھی سبجیکٹ داخل کر دیں، یہ بھی سبجیکٹ داخل کر دیں، یہ بھی کر دیں۔ ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ جو پڑھا رہے ہیں اسے مضبوط طریقے سے پڑھائیں۔ بہت اچھی بات، عربی زبان بہترین سکھا دیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو ایک تجربہ میں آپ کے سامنے پیش کر کے شاید میں دیگر اور موضوعات پہ گفتگو نہ کر سکوں اس لیے کہ 20 منٹ کا وقت ملا ہے آپ کے سامنے۔ جب
2019 میں 2019 میں وائٹ ہاؤس نے گیسٹ آف آنر کے طور پر اس ناچیز کو امریکہ کی سرزمین پر بلایا تھا. تو جمعہ کا دن تھا اور ہم نے اپنے گائیڈ سے کہا کہ مجھے جمعہ کی نماز ادا کرنی ہے. غور سے سنیے گا علماء کرام, ذرا ان بچوں کو ذرا سا بیٹے تھوڑا ذرا غور سے سنیے گا علماء کرام, بہت ہی سنجیدہ گفتگو. میں نے اپنے گائیڈ سے کہا کہ مجھے جمعہ کی نماز ادا کرنی ہے. تو انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب واشنگٹن یونیورسٹی میں ایک چیپل ہے, چیپل بولتے ہیں چرچ کو, ایک چیپل ہے, چیپل کی انتظامیہ یہاں وائٹ ہاؤس میں کام کرنے والے مسلمانوں کو, یونیورسٹیز میں کام کرنے والے مسلمانوں کو, کمپنیز میں سرکاری ہو یا غیر سرکاری کمپنیوں میں کام کرنے والے مسلمانوں کو یہاں کی انتظامیہ یہ آفر کرتی ہے کہ آپ ہمارے یہاں آئیے اور جمعہ کی نماز ادا کیجیے, یعنی چرچ میں جمعہ کی نماز. تو آپ اگر انگریزی زبان کے عالم ہیں, آپ اچھے عالم اور اسکالر ہیں, تو ظاہر ہے کہ ایسی جگہ جانے پر خوشی ہوگی. مجھے بھی خوشی ہوئی, تجسس بھی, اور میں نے اپنے من میں یہ ارادہ کیا کہ اگر مجھے موقع ملا تو میں وہاں پہنچ کر کے انشاءاللہ جمعہ کا خطبہ بھی دوں گا اور ضرورت پڑی تو جمعہ کی امامت بھی کروں گا. ماشاءاللہ. جب میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ لیبیا کے ایک بہت بڑے اسکالر جبہ قبہ لگائے ہوئے جو وہاں اسلامک اسٹڈیز کی تعلیم حاصل کر رہے تھے آئے, اور انہوں نے کہا کہ انگریزی زبان میں کہ آپ میں سے کوئی اذان دے سکتے ہو تو دے دیجئے. یہ موقع کہاں گوانے والا تھا, میں کھڑا ہوا اور میں نے جمعہ کی اذان دی. چرچ میں جمعہ کی اذان دینے کا واشنگٹن کی سرزمین پہ اس ناچیز کو شرف حاصل ہے. بتکدے میں سنا میں نے کیا دیکھا, بغور سنیے گا. وہ لیبیا کا اسلامک اسکالر آتا ہے, کھڑا ہوتا ہے اور قرآن و حدیث کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاقیات پر ایسی شاندار گفتگو کرتا ہے کہ آڈینس میں تمام مذاہب کے ماننے والے موجود تھے. میں نے یہ محسوس کیا کہ ایک لیبیا کا اسکالر انگریزی زبان میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں, اسلام کی بہترین تعلیمات کے بارے میں انہوں نے پیش کیا. اگر بھارت کی سرزمین پر بسنے والے ان علماء کرام کو اگر یہ موقع ملتا تو اس سرزمین پر جا کر کس طرح گفتگو کرتے, ان کی زبان کیا ہوتی, ان کا ٹاپک کیا ہوتا, ان کا موضوع کیا ہوتا, ان کا لہجہ کیا ہوتا. یاد رکھیں, اگر ہم نے اپنے مدارس میں ایسے علماء کرام تیار نہیں کیے جو دنیا کے کسی بھی کونے میں جا کر کے اسلام کی بہترین تعلیمات کو دنیا کے سامنے پہنچا سکیں, تو گویا کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے علماء کرام دینی علوم کے ساتھ ساتھ انگریزی زبان پر قدرت حاصل کریں تاکہ ہم دنیا کو بہترین ایجوکیشن کی تعلیم دے سکیں, اخلاق کی تعلیم دے سکیں, اور یہ بتا سکیں کہ اسلام نے, قرآن کریم نے, احادیث نے کس طرح سے ہیومن رائٹس کو محفوظ کیا ہے, ہم انہیں یقین دلا سکیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ ان علماء کرام کے اندر ایسی صلاحیت ہونی چاہیے. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں, اگر یہ علماء کرام یہاں سے نکل کر کے یونیورسٹیز کے میدان میں جاتے ہیں, اگر انہوں نے الہ آباد مدرسہ بورڈ سے مولوی عالم فاضل کا کورس کر لیا, عالم تک کا بھی کورس کر لیا, تو کسی بھی یونیورسٹی میں بی اے میں آسانی سے ایڈمیشن ہو جائے گا. اور بی اے کر لینے کے بعد آپ یعنی علماء کرام بعین ہی اسی طرح سے ان تمام جاب اور نوکریوں کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں جس طرح سے دوسرے لوگ کرتے ہیں. پچھلے 6 مہینے پہلے ہم نے اخبارات میں پڑھا, پھر تحقیق کرنے کے بعد میں نے اس میں ڈیٹا اکٹھا کیا ہے. ہمیں یہ علم ہوا کہ تقریباً بہار کی سرزمین پر 80 سے 95 مصباحی علماء کرام وہاں پہ, وہاں کے کالجز میں, وہاں کے اسکول میں اردو کے ٹیچر ہو گئے. کیا کہیں, اردو کے ٹیچر علماء کرام, سرکاری ٹیچر جن کو تنخواہ ملے گی 80,000, 90,000, 1 لاکھ, 1.5 لاکھ, 2 لاکھ روپے. کیا یہ مواقع نہیں ہیں؟ کیا ان مواقع کی طرف اپنے علماء کرام کو نہیں بڑھا سکتے ہیں؟ اگر
یہ یونیورسٹیز کے میدان میں چلے جاتے ہیں تو ان کے لیے تمام دروازے کھل جاتے ہیں. یہ کالجز کے میدان میں جا سکتے ہیں, یہ یونیورسٹیز کے میدان میں جا سکتے ہیں, یہ آئی ایس بن سکتے ہیں, یہ آئی پی ایس بن سکتے ہیں, یہ رجسٹرار بن سکتے ہیں, یہ اسسٹنٹ رجسٹرار بن سکتے ہیں, یہ کنٹرولر آف ایگزامینیشن بن سکتے ہیں, یہ ایجوکیشن آفیسر بن سکتے ہیں. اور آپ کو میں بتاؤں کہ اگر یہ علماء کرام جاتے ہیں تو اس ایمانداری کے ساتھ یہ کام کریں گے کہ آج سرکاری دفاتر میں جو بدعنوانی کا بول بالا ہے, اگر یہ علماء کرام قرآن کی تعلیمات لے کر کے, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات لے کر کے اگر یہ ان اداروں میں جاتے ہیں تو وہاں پر ان کی روحانیت اتنی مضبوط ہوگی اور یہ اتنے اسٹرانگ ہوں گے کہ انشاءاللہ ان کی ایمانداری کے ذریعے آپ بہترین معاشرے کی تشکیل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر یہ علماء کرام اگر آئی ایس آفیسر بن جاتے ہیں, آئی پی ایس آفیسر بن جاتے ہیں, کتنا بڑا کام ہو سکتا ہے. تو یاد رکھیں کہ بہت اختصار کے ساتھ کہ آپ اپنے ادارے میں اور ایک کونسلنگ کا ڈپارٹمنٹ قائم کریں اور اس میں کچھ ممبران کو علماء کرام کو رکھیں اور اپنے طلبہ کا چیپٹرائزیشن کریں, ان کی درجہ بندی کریں اور ابھی سے ان کو تیار کریں کہ ان کو کیا کرنا ہے. مولانا حسین احمد حبیبی صاحب نے کہا کہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ مدارس کے علماء کرام, اساتذہ کرام 100, 200, 300 طلبہ میں سے 10-15 ایسے طلبہ کو تیار کریں یا ان کے دلچسپی کو جان کر کے کہ وہ عصریات میں جانا چاہتے ہیں, یونیورسٹی میں جانا چاہتے ہیں, تو کیا ان کے لیے راہیں ہموار نہیں کرنی چاہیے؟ ہر حال میں ان کے لیے راہیں ہموار کرنی چاہیے. ایک اور بہت امپورٹنٹ بات کرنا چاہوں گا اور وہ معاشیات کے حوالے سے ہے. اگر اجازت ہو 2-3 منٹ کی تو ناظم اجلاس, اسلامک بینکنگ کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ جی. کتنے لوگوں نے اسلامک بینکنگ, اسلامی اقتصادیات, اسلامی تجارت, اسلامی معاشرت, اسلامک فائنانشیل سسٹم کے بارے میں سنا ہے؟ نہیں سنا نا؟ نہیں سنا تو یہ کیا میرا قصور ہے؟ کیا یہ غیروں کا کام ہے؟ ہدایہ ہم پڑھاتے ہیں نا, پڑھاتے ہیں کہ نہیں پڑھاتے ہیں؟ پوری تجارت کا سسٹم ہم بتاتے ہیں کہ نہیں بتاتے ہیں؟ آپ کو میں بتاؤں 2009 میں 2009 میں پوری دنیا میں فائنانشیل کرائسس آیا تھا اور پوری دنیا مالی بحران میں آ گئی تھی. جتنے بھی پروفیشنل بینک تھے وہ کولیپس ہو گئے تھے. برطانیہ کی سرزمین پر وہاں کے فائنانس منسٹر نے ہمارے گروپ سے کہا اور پورے مطلب وہ اعتماد کے ساتھ کہا کہ لندن کی سرزمین پر, انگلینڈ کی سرزمین پر تمام بینک خسارے میں چلے گئے, فائنانشیل کرائسس میں چلے گئے سوائے اسلامک بینکنگ سسٹم کے. کیا بات, کیا بات, واہ. اس لیے کہ یہ غیر سودی نظام پر قائم ہے. اتنا بڑا مدارس کا سسٹم, مدارس کا اتنا بڑا جال, اس کے باوجود ہم نے اپنے ہاں اسلامی تجارت کو ڈیولپ نہیں کیا. آپ یہ بتائیں کہ اگر مدارس سے اسلامی تجارت کی تعلیم نہیں دی جائے گی, اسلامی اقتصادیات کے بارے میں نہیں بتایا جائے گا, تو کیا بھدوئی کی سرزمین پر بسنے والے تاجر کس طرح سے تجارت کریں گے؟ بنارس کی سرزمین پر رہنے والے تاجر کس طرح سے تجارت کریں گے؟ یہ کس طرح سے حلال روزی کما سکتے ہیں؟ یاد رکھیں ان علماء کرام کے ذریعے اگر ان مدارس میں اسلامی اقتصادیات کا شعبہ قائم کر دیا جائے اور کامرس ڈپارٹمنٹ جو یونیورسٹی میں کامرس ڈپارٹمنٹ ہے ان سے اتحاد کر کے اگر یہ کامرس ڈپارٹمنٹ اکنامک ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اسلامک بینکنگ کو جوڑ کر کے آگے بڑھے تو ایک دو نہیں بلکہ پوری دنیا میں لاکھوں ایسے علماء کی اشد ضرورت پڑے گی جو اسلامی اقتصادیات, اسلامک فائنانشیل سسٹم کے ماہر ہوں. تو ابھی ہم چونکہ اسلامک بینکنگ کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں تو سب سے پہلے جاننے کی ضرورت ہے. اور جو ہم ہدایہ وغیرہ میں تجارت کے بارے میں پڑھتے ہیں اور جو جائز تجارت ہے اس کو ہم معاشرے میں کس طرح نافذ کریں گے؟ کس کی ذمہ داری؟ کیا علماء کرام کی ذمہ داری نہیں ہے؟ یقیناً علماء کرام کی ذمہ داری ہے. چونکہ شور اتنا زیادہ ہو رہا ہے اور سنجیدگی سے سننے کا کوئی ماحول ہی نہیں ہے اور میں لطیفہ سنا نہیں سکتا.
یہ میری کمی ہے کہ میں لطیفہ سنا کر آپ کا وقت ضائع نہیں کر سکتا، میں صرف مواد پہ گفتگو کر سکتا ہوں، لیکن چونکہ سننے کا ماحول نہیں اور عام طور پہ جلسے کا یہی حال ہوتا ہے۔ بہرحال میں گفتگو یہ کر رہا تھا، یہ علماء کرام سن رہے ہیں تو آپ لوگ دو تین چیز کر لیجئے، اپنے ہاں کاؤنسلنگ کا ڈپارٹمنٹ کھول لیجئے، اپنے ہاں اسلامی اقتصادیات پہ کام کر لیجئے، اپنے ہاں ڈیٹا انٹریز پہ کام کر لیجئے، جو علماء کامیاب ہے۔ اس کے علاوہ آپ طلبہ کی درجہ بندی کر لیجئے، اس کے علاوہ عربی ادب اتنا مضبوط کر دیجئے کہ یہ طلبہ کہیں بھی جائیں، یہ عربی ادب کو، عربی زبان یہ انٹرنیشنل لینگویج ہے، یہ کہیں بھی جائیں گے تو عربی زبان کے ذریعے روزگار حاصل کر سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اپنے ہاں آپ نے تھوڑی سی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، الگ سے کچھ نہیں کہ ہم لاکھوں کروڑوں لا کر کے کوئی ڈپارٹمنٹ بنائیں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کے پاس جو اسٹرکچر موجود ہے، آپ کے پاس جو نظام موجود ہے، اسی نظام کو فعال کرنے کی ضرورت ہے، اسی نظام کے ذریعے ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کسی اور موقع پر انشاءاللہ گھنٹے دو گھنٹے کا باضابطہ لیکچر آپ کے درمیان پیش کریں گے۔ یہ تقریباً 2 گھنٹے کا لیکچر ہے جس میں میں نے 1000 جیسی اپارچونٹیز ہیں جہاں علماء کرام جا سکتے ہیں۔ میں صرف ایک شعر پر اپنی گفتگو تام کرنا چاہوں گا۔ علماء کرام کہ حیات لے کے چلو، حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو، حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو، چلو تو سارے زمانے کے ساتھ لے کے چلو۔ السلام علیکم۔